الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے خالق و مالک ارض و سما کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان ہو، جو حقیقی معنوں میں تمام تعریفات کا مستحق ہے. تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ، بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے نیک عورت کی 6 نشانیاں. عنوان سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک صرف عورتوں کے بارے میں، جبکہ ظاہر سی بات ہے میرے سامنے مرد حضرات ہیں، الحمدللہ خواتین بھی ہیں، لیکن جو سامنے ہیں وہ مرد حضرات ہیں، اور پورا عنوان نیک عورت کی 6 نشانیاں یہ خواتین پر ہے. دراصل یہ عنوان یا اس جیسا عنوان یا اس سے ملتا جلتا عنوان یا جو بھی خواتین کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے، ایسے عناوین، وہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہوتے ہیں. جتنا عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اتنا ہی مردوں کے لیے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ مرد گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور شریعت نے مرد کو قوام کہا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. تو خواتین کے تعلق سے جو باتیں ہیں خواتین خود بھی عمل کریں گی، اور عمل کرنے کی خاص طور سے تاکید گھر کے مرد حضرات کریں گے. بے پردگی ہے تو جہاں خواتین ذمہ دار ہیں اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار گھر کے مرد لوگ ہوں گے. اور حدیث کے اندر دیوس کس کو کہا گیا ہے؟ اس مرد کو کہا گیا ہے کہ جس کے سامنے اس کے گھر کی عورتیں، جس کی جانکاری میں اس کے گھر کی عورتیں کوئی بے حیائی والا کام کریں، غیر اسلامی والا کام کریں اور وہ پھر بھی خاموش رہے، اس کو دیوس کہتے ہیں. تو ایسے عناوین
صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں ہوتے ہیں، جتنا عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اتنا ہی مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں بڑا مشہور شعر ہے اکبر الہ آبادی کا کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی اشعار میں اپنے جذبات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یعنی آج ہم بے پردہ ہیں تو اس میں زیادہ تر ہاتھ مردوں کا ہے، تو اسی لیے ایسے عناوین صرف خواتین ہی کے لیے نہیں ہوتے ہیں، مردوں کے لیے ہوتے ہیں بھی، ہے نا، مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کے عنوان کی وضاحت میں نے کر دی، ایک میں جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں۔ ویسے نیک عورت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن میں نے جامع طور پر 6 نشانیوں کو کلیکٹ کیا ہے، میں جامع طور پر بیان کروں گا 6 نشانیاں۔ ایک عورت ایمان والی ہے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والی ہے، توحید اس کا بہترین ہے، اور اس کے بعد ان 6 باتوں پر وہ عمل کرتی ہے، یہ 6 نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ جنتی خاتون ہے، وہ جنتی خاتون ہے۔ ہاں، اور احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے 6 نشانیوں میں سے، کہ وہ عورت شوہر کی مددگار ہو، وہ بیوی ہے، بے حیثیت بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہارا کام تم جانو، میں گھر میں رہتی ہوں، مجھ سے کیا لینا دینا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ شوہر کی خوشی اس کی خوشی، شوہر کا پرابلم اس کا پرابلم، شوہر کے چہرے کو دیکھ کر کے محبت کرنے والی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ شوہر پریشان ہے۔ اور اس کی بہترین مثال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آتے ہیں پریشان ہو کر کے، فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھ کر کے، اور اس سے پہلے بھی غار حرا کے اندر جو اقرا والا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں بھی جب پریشان گھر کو آتے ہیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امید دلاتی ہیں، کس طرح تسلی دلاتی ہیں، کس طرح کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ فکر مت کیجئے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے جاتی ہیں، جو پرانی کتابوں کے جاننے والے تھے، اور مسئلہ ان کے سامنے رکھتی ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کہ شوہر کی پریشانی دیکھ کر بھاپ لیتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دے، کوئی ایسی بات کہے شوہر بیچارہ پہلے سے پریشان ہے اور پریشان ہو جائے کہ کئی کو کیا آپ ایسا کام، کیوں گئے تھے آپ وہاں، کیا ضرورت تھی، یعنی سوال پر سوال کر کے ٹینشن کو اور بڑھاتی نہیں ہے، بلکہ سمجھ جاتی ہے پریشانی ہو گئی ہے، اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے اس کے اوپر دھیان دیتی۔ یہ ہوتی ہے بہترین بیوی۔ ایک دوسری مثال بھی احادیث کے اندر ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں گئے، صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں نے ذکر بھی کیا ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ، آج بھی تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف اتنا بیان کروں گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں جا پائے اور وہاں جا کر عمرہ نہیں کر پائے، راستے میں روک لیا گیا، وہیں سے واپس ہونا تھا، اور جب روک لیا جائے تو وہیں پر احرام نکال دینا ہے، وہیں پر جو ہے قربانیاں کر دینی ہیں، وہیں پر بال نکال لینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم دیا، صحابہ کو، کہ میرے صحابہ اب چلو بال وغیرہ نکال لو، قربانی وغیرہ کر دو، واپس چلتے۔ تو صحابہ اندر سے جو ہے دکھی تھے کہ ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کی مشرکین کی بات مانے کیوں، ہمارے نبی اتنا دب کر صلح کیے کیوں، ان کی بات تسلیم کیے کیوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد بھی وہ لوگ غصے سے بیٹھے رہے، عمل ہی نہیں کیے۔ نبی کسی بات کا حکم دے اور صحابہ بیٹھے رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا،
لیکن اس موقع پر صحابہ جو ہے اپنے آپ میں بڑے رنجیدہ تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے سن ہی رہے باتوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان خیمے میں داخل ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بیوی، کیا ہوا؟ سوال کیا، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حکم دیا لوگوں کو کہ چلو اب بال نکال لو، قربانیاں کر دو، واپس چلتے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھیے بہترین بیوی، اچھا مشورہ دینے والی ہے نا۔ بیویوں کے مشوروں پر غور کرنا چاہیے، ہاں اگر اچھا مشورہ ہے تو عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے مرد ہوتے ہیں بیوی اگر کچھ بولے تو سے کہہ لینا خاموش، تم خاموش رہو۔ ہم مردوں کی بات ہے خالی، مرد کے معاملے میں عورتیں بالکل زبان نہیں کھولنا، اسی میں لوگ مردانگی سمجھتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں گھروں میں کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مردانگی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے نبی کا اسوہ یہ بتاتا ہے عورت کا مشورہ بہترین ہو فوراً عمل کرو۔ پریشانیاں عورت سے ڈسکس کرنی چاہیے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، دکھ درد کی ساتھی ہے، وہ آپ اس کو اہمیت دو۔ آپ اہمیت دو گے تو وہ بھی اہمیت آپ کو دے گی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہترین مشورہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے، آپ ان کو کچھ بھی مت کہیے، بلکہ آپ پہلے جائیے، آپ جو ہے بال نکالیے، قربانی کیجئے، جو کرنا ہے آپ جا کر کریے باہر، بس اور کچھ بھی مت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی کر رہے ہیں، وہ دوڑ کر کے کرنا شروع ہو گئے، معاملہ ختم۔ بہترین مشورہ۔ تو شوہر کی مددگار ہوتی، نیک بیوی کی سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی خاصیت کہ وہ شوہر کی مددگار ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں اس سلسلے میں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایسی بیوی جس کی ہو نا، وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے، سب سے خوش نصیب آدمی ہے وہ کہ ایسی بیوی اس کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، بہترین مال یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون کون سا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین مال یہ ہے، کون سا؟ افضلہ لسان ذاکر، کہ آدمی کی زبان جو ہے ذکر کرنے والی ہو۔ آدمی کی زبان ذکر کرنے والی زبان آدمی کے پاس ہو، اللہ کی تعریف کرنے والی زبان آدمی کے پاس ہو۔ وقلب شاکر، اور شاکر دل ہو انسان کے پاس، شکر کرنے والا جگر ہو انسان کے پاس۔ وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور ایسی بیوی ہو کہ دین کے معاملے میں اس کی مدد کرنے والی ہو۔ اگر یہ چیزیں انسان کے پاس ہے تو وہی سب سے بہترین مال اس کے لیے، سب سے بڑا سرمایہ اس کے پاس ہے۔ ایسی بیوی اگر اس کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے پریکٹیکلی دنیا کے اندر کہ آپ کم کماتے ہیں، کاروبار کا ٹینشن ہے، یہ وہ، گھر میں گئے بہترین بیوی ہے، مسکرا کر ملتی ہے، کوئی پریشانی نہیں، ادھر ادھر کی شکایتیں نہیں، صرف الحمدللہ الحمدللہ ہے نا، بہترین کھانا دی، مسکرا کر کے دسترخوان پر سب اچھے خوشی سے کھانا کھا رہے ہیں، بچے موجود ہیں، زندگی ہیپی، بڑی خوشی۔ آپ کروڑوں کماتے ہو، گھر کے اندر داخل ہوتے ہی چیخ پکارے کی آواز سنائی دیتی ہو، ہے نا، ایسا لگتا ہو کہ کہیں ہم چڑیا گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے آپ داخل ہوئے پر تمہاری اماں ایسا بولی، تمہاری پھپھو آ کر ایسا بول کر گئے، تمہاری بہنا، تمہارے وہ، آدمی کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کتنا بھی کما رہا لیکن زندگی کا سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ بہترین بیوی، شوہر کی مدد کرنے والی بیوی، یہ بہترین دولت ہے۔ تو پہلی خاصیت یہ ہے، نیک عورت کی 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی کی شوہر کی مددگار ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری نشانی کیا ہے؟ نماز روزے کی پابند ہوتی ہے۔ ہاں، نماز روزے کی پابند ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بہانے بازی کرے، میں نماز کیسے پڑھوں، بچہ چھوٹا ہے، یورین کر دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسئلہ جان لیجئے، جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں نا، دودھ پینے کی عمر 2 سال ہے۔ بچہ دودھ پینے والا بچہ ہے، شیرخوار جس کو بولتے ہیں، دودھ پینے والا بچہ چھوٹا بھی ہے۔ اگر لڑکی ہے، اگر وہ یورین کر دے تو کپڑے کو دھلنا چاہیے، اور اگر لڑکا ہے تو کپڑے پر خالی چھینٹے مار دیے، بس دھلے نہیں کپڑے کو، خالی پانی سے چھینٹے مار دیے تب بھی کافی ہے، تب بھی کافی ہے۔ ہمارے نبی نے ایسے ہی کیا ہے، تب بھی کافی ہے۔ لیکن اس کو بہانہ بنا کر کے کہ نہیں بچہ چھوٹا اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو یہ
آج کل کی خواتین جو ہیں، معاف کیجئے گا، میں طنز نہیں کر رہا ہوں یا ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بلکہ میں بھلا چاہتا ہوں خواتین کا۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آگے مت جاؤ، گڑھا ہے، آپ گر جاؤ گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی برائی نہیں چاہتا بلکہ آپ کی بھلائی چاہتا۔ میں وہی بھلائی چاہتا ہوں۔ آج کل کی خواتین جو مسائل بیان کرتی ہیں کہ اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی، اس وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی، تو دنیا کی کوئی پہلی خواتین تو ہے نہیں کہ جو ماں بنتی ہیں، یہ تو دنیا کا دستور رہا ہے۔ صحابیات ان کے بچے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے انہی مسائل سے وہ بھی دوچار ہوتی تھی، پھر وہ کیسے عمل کر لے جاتی تھی، پھر کیسے وہ نمازیں پابندی سے پڑھتی تھی، سردی ہو گرمی ہو ان سے نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، کیسے وہ عمل کر لے جاتی تھی۔ ظاہر سی بات وہ بھی خواتین تھی نا، ان کو بھی مسائل تھے۔ روزے کیسے رکھ لے جاتی تھی وہ؟ کیا ان کو زچگی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ خواتین نہیں تھی؟ کیسے وہ روزے مکمل کر لیتی تھی؟ آج ہماری خواتین ہیں 2 سال کے روزے پینڈنگ پڑے ہوئے رہتے ہیں، ہاں پچھلے سال کا نہیں 2 سال کے بھی روزے۔ ایسے بھی مسائل سامنے آتے ہیں کہ میں 3 سال سے روزہ نہیں رکھ سکی، جبکہ حدیث کیا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو جائے، خواتین ہیں، نماز تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ان کے خاص ایام میں یا دوسرے حالات میں، لیکن روزے مکمل کرنے، تو روزے اب اس رمضان کے اگر چھوٹ گئے روزے تو اگلا رمضان آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مکمل کر لو۔ کتنی آسانی ہے، کتنا لمبا ٹائم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے مکمل کر لو، کون سی مشکل والی بات ہے؟ ہاں اب اگر یہ مسئلہ آ جائے ٹھیک ہے اب تو مکمل کر لیں گے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کتنے سال کے چھوٹ گئے تھے، ابھی تک ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، تو جتنے یاد ہیں اتنے مکمل کرنا چاہیے، اور جو یاد نہیں ہے ان کے بارے میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں کر سکے۔ تو خواتین اس مسئلے کو جان لیں کہ نماز روزے کی پابندی بہت ضروری ہے نا۔ اور نیک عورت کی 6 نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے کہ نیک جو عورت ہوتی ہے، نیک خاتون جو ہوتی ہے، نیک بچی جو ہوتی ہے، وہ نماز روزے کی پابند ہوتی ہے، نماز روزہ پابندی سے۔ تیسری چیز بہت خاص ہے، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ جنتی جو عورت ہوتی ہے، 6 نشانیوں میں سے تیسری نشانی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ ہاں، عزت کی حفاظت ایک عورت کے لیے ضروری ہے، ایک عورت کے لیے واجب ہے، اور اتنا ضروری ہے عزت کی حفاظت کہ اسی لیے عورت کو کہا گیا جمعہ کی نماز جس طرح مرد پر فرض ہے ایسے عورت پر فرض نہیں، ہاں تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو۔ عزت کی حفاظت زیادہ ضروری، ہر چیز سے ضروری ہے عزت کی حفاظت، ہر چیز سے ضروری ہے عزت کی حفاظت ایک خاتون کے لیے۔ بات اچھی طریقے سے جان لیجیے، باقی باتیں بعد میں، پہلے عزت و آبرو کی حفاظت، اور اسی لیے عورت کی عزت، اس کی آبرو اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ ہاں وہ شہید ہے آدمی کہ جو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ختم کر دیا جائے، لڑتے لڑتے قتل کر دیا جائے تو وہ آدمی شہید ہے نا۔ اب حالیہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کرناٹک کے اندر، اڑپی کے اندر، دیکھیے آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پچھلے خطبے جمعہ میں بھی میں نے مختصراً ذکر کیا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کس طریقے سے حجاب پر پابندی کو لے کر کے مسئلے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہی چیز ہے نا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ بے پردہ ہو جائیں۔ عزت و آبرو جو ایک عورت کی حقیقی متاع ہے، حقیقی مال و دولت ہے، وہ چھن جائے۔ لڑکیوں کے مرتد ہونے کی اتنے واقعات تو آ ہی رہے ہیں، اور زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے اگر یہ مسائل کھڑے ہو جائیں تو۔ ان کا جو پرماننٹ جو حل ہے نا وہ یہی ہے جو میں نے پچھلے خطبے جو میں ذکر کیا تھا کہ مسلم قوم کو چاہیے کہ اپنے اسکول ہوں، اپنے کالجز ہوں، کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ ہاں یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ آپ لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اگر ایسا کرنا ہے تو اپنا بنا لو نا۔ اب ہماری قوم کے پاس انعام دینے کے پیسے ہیں، لیکن یہ پڑھ کر کہنے کے پیسے نہیں ہیں کہ چلیے ہم مل کر کے کچھ کریں گے اس پر۔
انعام دینے کے پیسے ہیں، ہے نا، کہ انہوں صاحب اتنا انعام دیے، انہوں صاحب اتنا انعام دیے، اس کے پیسے ہیں، لیکن چل کر قوم کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کے پیسے ہیں، لیکن کوئی حساب نہیں آتا۔ یہ تمام مسائل آج شروع ہو رہے ہیں، لیکن یہ یہیں پر ختم نہیں ہوں گے، آئیں گے آگے۔ یہ مسلم قوم پتہ نہیں کب جاگے گی، کب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ دوسری اقوام کو آپ دیکھیے کہ وہ لوگوں نے پہلے سے ہی اپنے کالجز، ہے نا، اپنے اسکول بڑا چڑھا کر بنائے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ پیچھے کے پیچھے ہی ہیں، دوسری چیزوں میں پیسے لگاتے ہیں مگر ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہی نہیں۔ ان تمام باتوں پر میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی تھی۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پردہ کتنا اہم ہے، جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے نا، پردہ کتنا اہم ہے اسلام کی نظروں میں، تو جان لیجئے پردہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، عفت، عزت، آبرو کی حفاظت ایک عورت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز، ہر چیز سے پہلے یہی چیز سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو پردے کی آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، دیکھیے کیا انداز اختیار کیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، اپنے نبی کو مخاطب کیا اللہ نے، اے نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی خواتین سے کہہ دیجئے، گھر کی عورتوں سے کہہ دیجئے، اور بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، قوم کی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وہ نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں، ضرورت پڑ جائے، یا ویسے ہی پردے کا اتنا اہتمام کریں کہ اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، پردہ اختیار کریں۔ ہاں، آپ کے گھر والے بھی، مومنوں کے گھر والے بھی، مسلم بچیاں بھی، سب پردے میں رہیں، سب پردے میں رہیں، اپنے پردے لٹکا لیا کریں۔ اب سوچئے، تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے، میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو کون کس سے پردہ کیا ہوگا، شروعات کیا ہوگا۔ اب دیکھیے ازواج مطہرات کس سے پردہ کر رہی ہیں، پہلے نہیں کرتی تھی، مگر اب جب پردے کی آیت نازل ہو گئی تو کر رہی ہیں۔ کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہے نا، باقی تو نہیں ہے نا۔ امہات المومنین پردہ کر رہی ہیں کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مومنہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں کس سے؟ ایسی بڑی بڑی شخصیات سے، ابو بکر سے، عمر سے، علی سے، عثمان سے، طلحہ سے، زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پردہ کر رہی ہیں۔ اور اس سے اوپر اٹھ کر بات کروں، خواتین کس سے پردہ کر رہی ہیں کہ جس کی عزت اور جس کی شرم و حیا اور جس کی پاک دامنی کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا سکتا، جس کی پاک دامنی جگہ جگہ قرآن میں ذکر کی گئی، جس کے اخلاق کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، جو دنیا میں سب سے گریٹ، اس سے زیادہ گریٹ، اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پاک دامن، اس سے زیادہ اخلاق والا، اس سے زیادہ بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ پردے کی اہمیت ہے نا، یہ پردے کی اہمیت ہے۔ کس سے پردہ کر رہی ہیں عورتیں؟ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ سوچیے، ہے نا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کیسا ہے، یہ پھپھو کے بیٹے تو اوڑھنی نہیں ڈالی ہوئی ہیں سینے پہ، کوئی پردہ نہیں، یہ پھپھو کے بیٹے ہیں نا، یہ آنٹی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں گھر کے اندر، کوئی سب ہنسی مذاق چل رہا ہے نا، یہ ہنسی مذاق چل رہا ہے، اور وہاں اتنے عظیم لوگوں سے پردہ کر رہی ہیں خواتین، ہے نا۔ پردے کا عنوان نہیں ہے، ورنہ میں ذکر کرتا۔ آپ دیکھیے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ جو ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی ہے نا، رشتوں کو لے کر کے ایک بات جان لیجئے، ایک بات اچھی طرح جان لیجئے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور اسی آیت نمبر 31 کے اندر یہ بات موجود ہے، پورا نہیں بیان کروں گا، جو مجھے بیان کرنا اتنا بیان کروں گا کہ پردے کے معاملے میں جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ ہے، جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی اس سے پردہ کرنا بھی نہیں ہے۔ دادا سے، والد سے، چاچا سے، ماموں سے، پھپھو سے، یہ جو ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے
اس سے جو ہے پردہ نہیں ہے، لیکن جس سے شادی ہو سکتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اس سے پردہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ماموں کے بیٹے سے شادی ہو سکتی کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے نا؟ خالہ کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، آنٹی کے بیٹے، یہ فلاں فلاں فلاں، جس سے بھی شادی ہو سکتی، پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اپنے گھروں کے اندر پردہ اختیار کیجئے، ورنہ مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ پردے کو لازم پکڑیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عفت عصمت عزت کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر مت کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لیکن جو ظاہر ہو جائے، کبھی ضرورت پڑ جائے۔ اب برقع پہن کر کے باہر نکلی ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اوپر کا حصہ، کپڑا اوپر کا تو دکھائی دے گا، وہ اللہ نے معاف کیا، لیکن کوئی اور زیب و زینت کی چیز ظاہر نہ ہونے پائے، اسی لیے کہا گیا ایک عورت ایسے زیورات پہن کر باہر نہ نکلے کہ اگر وہ چلے تو آواز پیدا ہو، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے کہ اگر وہ باہر نکلے تو لوگ محسوس کریں، منع کیا گیا۔ ایسی تمام چیزیں منع کر دیا گیا، تمام چیزیں منع کر دیا گیا۔ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی پیاری بات کہی۔ آج جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں نا گھروں کے اندر، جو خواتین جو بچیاں کر رہی ہیں، اللہ نے ذکر کر دیا، کہا کہ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں دوپٹے ڈال لیا کریں۔ ہاں، ایسے ہی مت چلیں کہ بھئی ڈھیلا ڈھالا میں فراق پہنی ہوں، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنی ہوں، اسی لیے کوئی ضرورت نہیں ڈالیں، اور ڈالنے کے باوجود بھی ان کے سامنے نہیں جا سکتی کہ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے نا، ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ پردے کو خاص طور سے استعمال کریں، چہرہ خاص طور سے باہر نکلیں چھپائیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب جائیں جن سے پردہ کرنا ہے تو چہرہ مت دکھائیں، کیونکہ چہرہ ہی تو آئینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، چہرہ ہی تو آئینہ ہے میرے بھائی، اور آنکھیں اس میں سب سے اہم ہیں۔ ہم ایسا عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں، یہ لوگ جو کہتے ہیں چہرہ نہیں ہے، چہرہ نہیں، کسی بچی کو آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ کسی بچی کو پسند کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے چہرہ ہی دیکھتے ہیں، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے بھی دلیل دے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی سے کہا بھائی تم شادی کرنے والے ہو، بچی دیکھی تم نے؟ کہا کہ نہیں دیکھی۔ تو کہا کہ ایک جھلک دیکھ لو، ہم نے سنا ہے کہ اس خاندان کی بچیوں میں کچھ ایسا آنکھوں میں ہوتا ہے، تو دیکھ لو، پسند کر لو، ایک نظر دیکھ لو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس دور کی خواتین پردے کا مطلب یہ سمجھتی تھی کہ پردہ بولے تو خالی پہن لیا اوپر سے اور چہرہ کھلا، تب تو وہ کہیں بھی دیکھ سکتے تھے، ایسا تھوڑی بولتے میں نہیں دیکھا ہوں، کہیں بھی دیکھ سکتے تھے۔ کہا دیکھ لو، مطلب وہ پردہ کرتی تھی چہرے کا، اسی لیے جا کر کے دیکھ لو، پرمیشن ہے ایک نظر دیکھنے کی۔ ہاں، اگر پوری عورتیں چہرہ کھول کر چلتی تب تو پہلے سے دیکھے ہوئے رہتے، ہے نا۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کچھ بھی کہنے سے پہلے۔ تو بات بڑی لمبی ہو جا رہی ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جلدی کچھ باتیں اور بھی بیان میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پردے کی بات آئی ہے، حجاب کی بات آئی ہے، عفت و عصمت کی بات آئی ہے، تو یہ بھی جان لیجئے کہ بھی 14 فروری کو کیا آ رہا، یہ دنیا کے اندر شیطان نے اپنے مختلف جال بچھائے رکھے ہیں، ایک جال سے نکلو تو دوسرا جال موجود رہتا ہے نا۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں شیطان نے کہا تھا میں قدم قدم پر بچھاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا، تو ہر طرف سے وہ حملہ آور ہے، اور ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ایمان کا ہتھیار، اگر یہ مضبوط ہے تو شیطان کے ہر حملے کو روک سکتے ہیں، اس کے ہر جال کو مکڑی کے جال کی طرح توڑ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ اب 14 فروری آ رہی ہے، اس میں جو ہے ویلنٹائن ڈے ہے نا، یوم عاشقی، اب سوچو ہے نا، یوم عاشقی، یوم بے حیائی، بے مروتی، فحاشی، عریانیت، شہروں کے اندر تو قلبوں بھرے رہتے ہیں، پھول مارکیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، گلاب کے پھول بہت زیادہ بکتے ہیں، ہے نا، طرح طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں آج یہاں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ خاص طور سے اپنے بچوں پر، اپنے بچیوں پر دھیان دیجیے۔ اسکول کالجز اس سے محفوظ نہیں ہیں،
آپ کے گھر محفوظ ہوں گے، آپ گھر کے اندر یہ ساری باتیں نہیں کرتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اسکول کالجوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹاپک بیان کی جاتی ہے، دوستوں کی محفلوں میں، سہیلیوں کی محفلوں میں یہ عناوین بیان کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیے کہ باقاعدہ اظہار کر کے گلاب کا پھول دے کر کے اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں، ہاں کہ میں نے کیا ایسا کیا۔ ہاں، بے مروتی کی انتہا ہے، انسانیت شرمسار ہے ان چیزوں پر آج، مگر آج لوگ انہی چیزوں پر فخر کر رہے ہیں، انہی چیزوں کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں جن پر انسانیت کو شرمسار ہونا چاہیے، کہ بے حیائی کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے نا، بہت بے حیائی حد سے زیادہ عام ہو چکی ہے کہ آج اب دیکھیے بچیاں کس طریقے سے، آپ دیکھیے کوئی بھی قوم کی ہوں، بیٹیاں ایسے نہیں ہوتی تھی، دنیا پہلے ایسے نہیں تھی، آپ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں گندے گندے گانوں پر ڈانس کرتی ہیں، کیا کیا ویڈیوز بناتی ہیں، اور ماں باپ تالیاں مارتے ہیں، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ کل جن چیزوں پر ماں باپ شرم سے ڈوب جاتے تھے کہ ایسی کی میری بچی، آج انہی چیزوں پر ماں باپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا ہو رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اپنے بچوں پر خاص طور سے دھیان دیجیے، فیس بک، واٹس ایپ، یہ فلاں فلاں، باہر نہیں بھی گئے تو چیٹنگ چلتی رہتی ہے نا، ایک دوسرے کو وش کر دیتے ہیں اسی پر، یہ ذرائع آج کل بہت عام ہو چکے ہیں، تو ان باتوں کا بھی خاص طور سے آپ لوگ جو ہے خیال رکھیے۔ اور چوتھی چیز جو 6 نشانیاں میں بیان کر رہا ہوں جنتی عورت کی، چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، شوہر کی ہر بات ماننے والی ہوتی ہے۔ ہاں، غلط بات ہو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو تو نہیں مانتی ہے، لیکن اور دوسری بات ایک عورت کے لیے ماننا ضروری ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ صامت شہرها، رمضان کے روزے رکھ لے، وہ حفظت فرجها، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیل لها، تو اس سے کہا جائے گا قیامت والے دن ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جائے۔ جنت میں جانا عورت کے لیے بڑا آسان ہے، گھر کے اندر رہے، یہ سارے امور انجام دے، ایمان کے ساتھ رہے، جنت میں جانا اس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ 5ویں جو نشانی ہے وہ ہے خوش اخلاقی، کی ایک عورت جو ہے خوش اخلاق ہو، اس کا اخلاق بڑا بہترین ہو، اس کا اخلاق جو ہے بہت اچھا ہو، گھر کے اندر جب شوہر داخل ہو تو اپنی ایک مسکراہٹ سے اس کا دل خوش کر دے، اور یہی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اچھا، شوہر کو بھی چاہیے کہ بہترین بنے، ہاں خالی عورت ہی نہیں کہ خالی عورت ہی سب کچھ کرے، شوہر کچھ بھی نہیں، ایک دم داخل ہو تو ببر شیر جیسا گھر کے اندر، شوہر بھی ایسا نہیں، شوہر بھی اچھے انداز سے داخل ہو اور بیوی بھی اچھے انداز سے اس کا استقبال کرے، ہے نا۔ وقت ختم ہو چکا، میں کچھ باتیں بیان کرتا۔ بہرحال خوش اخلاقی بہت ضروری ہے، خوش اخلاقی، بہترین اخلاق والی ہو، بہترین اخلاق والی ہو۔ اور لاسٹ چیز، 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ صبر و شکر کرنے والی ہو۔ اس زندگی کو خوش رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے، صبر اور شکر۔ یہ کبھی ہوتا ہے نا کہ بھائی ہاتھ ٹائٹ ہو گئے، صبر کرنے والی ہو، اور نعمتیں مل رہی ہیں، شکر کرنے والی ہو، ہر حال میں اللہ تعالی کے پاس وہ شاکرہ بنی رہے، صابرہ بنی رہے، وہ بہترین عورت ہے، بہترین اور جنتی عورت کی نشانی یہ ہے، 6ٹھی نشانی، کہ وہ صبر اور شکر کرنے والی ہو۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک وتعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، ہاں اپنے شوہر کی اتنی زیادہ وہ شکر بھی اللہ کی بھی کرے اور شوہر کی بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک عورت ہے اور وہ ناشکری کرتی ہے، شوہر کھلاتا پلاتا ہے لیکن کوئی ایک خواہش نہیں پوری کر سکا، بھائی ہوتا ہے، انسان ہے، نہیں کر سکا، تو ایسا نہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کرتے ہمارے واسطے، تم کبھی ہماری بات نہیں مانے، تم کبھی ہم کو اہمیت نہیں دیے، پیر کی جوتی سمجھے، یہ بولے پورا جتنا سب کچھ کیے تھے سب ملیا میٹ کر دو، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ہاں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ایسی عورت کی طرف دیکھتے، گرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، دوسرے امور انجام دے، لیکن اگر اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کو معاف کرنا، اس کو اپنا اچھا بندی سمجھنا، وہ سب چھوڑیے، اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو صبر اور شکر والی ہونا بہت ضروری ہے نا۔
اس کی ایک مثال اور بھی ہے، میں صرف اشارہ کر دوں، بات بڑی لمبی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی تو پہلی شادی جب ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام چیک کرنے کے لیے گئے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ، اور اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، بہو سے ملاقات ہوئی، گھر کے بارے میں پوچھا تو بہو نے روکھا سوکھا جواب دیا، نہیں بڑی پریشانی ہے، ایسا کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بڑی دقت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے شوہر کو سلام کہہ دینا جب وہ آئیں گے، اور کہہ دینا کہ گھر کا چوکھٹ بدل لو، ہے نا، گھر کا چوکھٹ بدل لو. اسماعیل علیہ السلام جب آئے تھے اور بیوی نے بیان کیا کوئی ایک بزرگ صاحب آئے تھے ایسا بول کر گئے ہیں، تو کہا کہ ہاں تم ایسا سا بولے نا، ہمارے والد صاحب بولے تم کو طلاق دے دوں، ختم، چوکھٹ ہی بدل دو. یعنی گھر کی عزت ہے، وہ اہم چیز ہے، گھر کا حصہ بدل. دوسری شادی کی، پھر کچھ دنوں کے بعد گئے، پھر انہوں نہیں تھے گھر پہ، بہو سے ہی ملاقات ہوئی، پوچھا، اچھا جواب دیا، اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال بہت بہترین ہے، سب کچھ اچھا ہے. تو کہا جب شوہر آئیں گے میں جا رہا ہوں تو ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کا چوکھٹ بڑا اچھا ہے، اس کی حفاظت کرنا، ہے نا. بڑا لمبا واقعہ میں نے مختصر ذکر کیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جنتی خاتون کی کیا صفت ہوتی ہے نا، وہ صابرہ ہو اور شاکرہ ہو. تو یہ 6 جو ہے نشانیاں میں نے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں مرد ان کو نبھائیں، جو عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ عورتیں نبھائیں. ہمارا گھر بہترین گھر ہو، ہمارا گھر ٹوٹنے نہ پائے، بلکہ ہماری زندگی خوش اور خرم ہو. اللہ رب العالمین جو مسائل درپیش ہیں مسلمانوں کو، ان حالات میں اللہ تعالیٰ فتح یابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اور ہم سب کو مل کر کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری بچیاں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کریں، کیونکہ عزت و آبرو سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ دے دے، عنایت فرما دے. جو چیزیں ہم نہیں مانگ پاتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی عنایت فرما دے. تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی دینے والا ہے. آمین. وآخر دعوانا